نیک اولاد ہوتی ہے یہ اپنے ماں باپ کے لیے جتنا کرے تو وہاں پر پہنچتا چلا جاتا ہے. اس لیے یہاں جس کا بھی ایصال ثواب ہو تو اپنے ماں باپ کے لیے یہ کرتے رہے, ہمیشہ اس کو پہنچاتے رہے. بلکہ حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے کہ بچہ جب کوئی اچھے عمل کرتا ہے تو اس کے ماں باپ کی بارگاہ کے اندر بتایا جاتا ہے, آج تیرے بیٹے نے یہ نیکی کری, آج تیرے بیٹے نے یہ نیکی کری, آج تیرے بیٹے نے یہ نیکی کری. اور ماں باپ وہاں پر سن کر خوش ہوتے ہیں. اور اگر یہ گناہ کرتا ہے تو ماں باپ کو یہ بھی بتایا جاتا ہے تو وہاں پریشان ہوتے ہیں. تو اس بات کو یاد رکھے کہ اپنے عمل سے اپنے ماں باپ کو پریشان نہ کرے بلکہ نیکیاں کریں, وہاں تک پہنچائے. برادران ملت اسلامیہ, اب ان کو ضرورت خاص ہے. اگر ایک بندہ آپ کے گھر میں رہتا ہے تو کتنا خرچ ہوتا ہے روزانہ کا؟ کبھی غور کیا کتنا خرچ کرتے ہیں آپ روز؟ ایک آدمی پر منیمم 100 روپے خرچ ہوتا ہے, اور جب وہ مر جاتا ہے تو کتنا خرچ کرتے ہیں آپ اس کے نام پر؟ 40ویں تک تو ہمارے یہاں خوب خرچ ہوتا ہے, اور 40ویں کے بعد بھول جاتے ہیں, ایسا لگتا ہے ختم. 40ویں تک اس کے نام کا کھانا بھی جا رہا ہے, سامان بھی جا رہا ہے نا, اور 40ویں کے بعد ختم. تو ایسا تو نہیں ہے ہمارا مردہ ختم تو نہیں ہوتا نا؟ بولو نا, ختم ہوتا ہے کیا؟ ہمارا مردہ ختم نہیں ہوتا, بلکہ یہاں سے جانے کے بعد ایک بڑی زندگی اس کی شروع ہونے والی رہتی ہے. تو ایک بڑی زندگی شروع ہوتی ہے, تو مردہ ختم تو ہوا نہیں ہے, وہ مرنے کے بعد جب وہاں گیا تو اب اصل زندگی شروع ہوئی ہے. تو وہاں بھی تو اس کو ضرورت ہے نا, ہے کہ نہیں؟ تو پھر وہاں پہنچانا چاہیے نا. اور کیا پہنچانا ہے؟ ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک بات یاد آئی تو ایک واقعہ ذہن میں گوش گزار کروں. اللہ کے ایک نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام قبرستان سے گزرے. جب حضرت عیسیٰ قبرستان سے گزرے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں, قبرستان سے گزرے. ہماری آنکھوں میں ان کی آنکھوں میں بہت فرق ہے. نبی کی آنکھ الگ ہوتی ہے, ہماری آنکھ الگ ہوتی ہے. انسان کی آنکھ الگ ہوتی ہے اور نبی کی آنکھ الگ ہوتی ہے. نبی وہ بھی دیکھتا ہے جو انسان نہیں دیکھتا, ہاں وہ اندر سے چھپی ہوئی چیزوں کو بھی دیکھتا ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا, تفسیر روح البیان میں ہے. تو حضرت عیسیٰ جب گزرے قبرستان سے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے. اللہ اکبر, کیا دیکھا؟ ایک قبر میں عذاب ہو رہا ہے. جب انہوں نے یہ دیکھا کہ قبر میں عذاب ہو رہا ہے تو وہ حضرت عیسیٰ تھے, گزر گئے دیکھ کر. اور اسی طرح کی ایک روایت میرے مصطفیٰ کے بارے میں کہ ہمارے اور آپ کے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاں آئیں گے, قبر میں بھی آئیں گے. میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی, دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے, جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. تو حضور کی طلعت قبر کے اندر روشن ہوگا, حضور کا چہرہ, تو وہاں پر حشر تک لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے, ہے نا قبر میں. تو میرے آقا آئیں گے نا وہاں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا تو حضرت عیسیٰ قبر میں عذاب دیکھے اور گزر گئے, کچھ کیا نہیں. لیکن محمد الرسول اللہ کا گزر ہوا. توجہ, ادھر توجہ دیں آپ لوگ. جب حضور کا گزر ہوا تو حضور نے دیکھا کہ 2 قبروں پر عذاب ہو رہا ہے, 2 قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے. تو مصطفیٰ وہاں رک گئے, حضور رک گئے. اور حضور رک گئے, رکنے کے بعد میرے آقا نے صحابہ کو بلایا اور فرمایا جاؤ ایک پیڑ کی تر شاخ لے کر آؤ. صحابہ گئے, تر شاخ لے کر آئے. سرکار نے اس تر شاخ کو یعنی گیلی شاخ کو ایسے 2 ٹکڑے کیا اور ایک ٹکڑا یہ والی قبر پر لگایا, ایک ٹکڑا یہ والی قبر پر لگایا. میرے آقا نے ایک ٹکڑا ادھر لگایا, ایک ٹکڑا ادھر لگایا. وہ حضور ہے نا, رحمت للعالمین ہے نا. بس سے بولو نا یار, خاموش کیوں ہے؟ حضور ہے نا, رحمت للعالمین ہے, ہمارے تمہارے آقا ہیں, وہ چھوڑتے نہیں اپنے امتیوں کو. ہاں تو جب گزرے نا تو ایک ٹکڑا ادھر لگایا, ایک ٹکڑا ادھر لگایا, اور لگانے کے بعد حضور آگے بڑھے. توجہ, لگانے کے بعد حضور آگے بڑھے. جیسے ہی میرے آقا آگے بڑھے تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے, یہ آپ نے کیوں لگایا ہے اور اس لگانے سے کیا فائدہ ہے؟
تو میرے آقا نے فرمایا، آپ لوگ ادھر دیکھ لیں مجھ کو، میرے سرکار نے فرمایا کہ ان دونوں قبر والوں پر عذاب ہو رہا تھا، اور پھر میرے آقا نے فرمایا کہ ان دونوں قبر والوں پر عذاب، اے بھائی اے بیٹا، ان دونوں قبر والوں پر عذاب ہو رہا تھا، اور پھر فرمایا کوئی بڑی بات کی وجہ سے نہیں، ہاں اللہ کے نزدیک بڑی بات ہے۔ کیا وجہ سے ہو رہا تھا؟ ایک تو ان میں سے پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرا چغل خوریاں کرتا تھا، اس وجہ سے عذاب قبر ہو رہا تھا۔ تو قبر میں عذاب ہوتا ہے، یہ پکی بات ہے، اور مصطفیٰ نے فرمایا ان پر ہو رہا ہے کس وجہ سے؟ ایک تو چغل خوری کرتا تھا، یعنی ادھر کی ادھر لگاتا تھا، ادھر کی ادھر لگاتا تھا، ادھر کی ادھر لگاتا تھا، یہ کرتا تھا۔ تو ایک بندہ چغل خوریاں کرتا تھا۔ ہمارے یہاں بھی بہت سارے چغل خور ہوتے ہیں، ہمارے اندر بھی یہ عادت ہوتی ہے، اپنے دوستوں میں بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں یار وہ فلاں تو تیرے بارے میں ایسا بول رہا تھا، وہ فلاں تیرے بارے میں ایسا کر رہا تھا، وہ فلاں تیرے بارے میں یہ کہہ رہا تھا، اور پھر وہاں سے اٹھتے ہیں تو اس کی سن کر کے اس کے پاس جا کر کہتے ہیں ارے یار اس نے تو تیرے بارے میں ایسا بولا، اس نے تو تیرے بارے میں ایسا کیا، اور پھر اس سے گھر بھی برباد ہوتے ہیں، لوگ بھی برباد ہوتے ہیں، معاشرہ بھی برباد ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو چغل خوری کر رہا تھا، تو چغل خوری ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ عام ہے۔ تو یاد رکھ کے چغل خوری کرنے والے، میرے آقا فرماتے ہیں حشر کے میدان میں دو منہ والے بن کر آئیں گے، جب دو منہ رہیں گے ان کے تو دنیا والے پہچان جائیں گے چغل خور تھے، اور میرے سرکار فرماتے ہیں وہ جنت میں نہیں جائیں گے، یعنی پہلے بعد میں سزا بھگت کر جائیں وہ الگ چیز ہے۔ تو میرے آقا نے منع فرمایا۔ اب چغل خوری کرنے والے اس بات کو ذہن نشین رکھے، مرنا ہمیں بھی ہے، آپ کو بھی مرنا ہے، اس لیے چغل خوری سے باز آ جائے۔ اور دوسری بات، پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچنا۔ چغل خوریاں ویسے تو مرد بھی کرتے ہیں لیکن عورتیں کچھ زیادہ کرتی ہیں، عورتوں میں چغل خوریوں کا مزاج زیادہ ہوا کرتا ہے۔ وہ اگر کہیں پر بیٹھ جائے، دیکھا فلاں کیسے کپڑے پہنی ہوئی تھی اور فلاں کیسا کر رہی تھی، کیسا میک اپ لگایا تھا، چہرہ تو کتنا خراب لگ رہا تھا، اس طرح کی باتیں کر رہی تھی، ارے بڑی امیر زادی دکھ رہی تھی، اس طرح کی بے شمار باتیں عورتوں میں نظر آتی ہے۔ تو مرد بھی کرتے ہیں لیکن عورتوں میں زیادہ ہوتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا چغل خوری کرتا تھا اس لیے اس پر عذاب ہو رہا ہے، اور پھر فرمایا دوسرے کے تعلق سے فرمایا کہ جو دوسرا والا ہے یہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ اور آج یہ بھی ہمارے یہاں عام ہے، ہمارے نوجوان اتنی ٹائٹ پینٹ پہننے لگے ہیں کہ ان بیچاروں سے بیٹھ کر پیشاب ہی نہیں کیا جاتا، وہ جہاں چاہتے ہیں کھڑے ہو کر کے شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر چھینٹے اڑ کر کے پیر پر بھی لگتے ہوں گے، جسم پر بھی لگتے ہوں گے، بعض اوقات تو ایسے ہی نکل کر چلے آتے ہیں، پانی بھی استعمال نہیں کرتے، یہ سب کرتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا دو چیزوں کی وجہ سے عذاب ہو رہا تھا، ذہن میں رکھیے، تو یہ عذاب دو چیزوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور یہ دونوں بیماریاں مسلم معاشرے میں بہت زیادہ ہے، لیکن مصطفیٰ کیونکہ رؤوف الرحیم ہے، فرمایا تم ہو رؤوف الرحیم، تم ہو جواد و کریم، بھیک ہو داتا آتا تم پہ کروڑوں درود۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ جواد و کریم، جواد ہو، آپ رؤوف ہو، آپ کریم ہو، آپ رحیم ہو، اور بھیک عطا کر دو تاکہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ اور ایک جگہ کہتے دل کرو ٹھنڈا میرا، وہ کفے پر چاند سا، سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود۔ تو برادران ملت اسلامیہ، حضور جب قبرستان سے گزرے ہوں گے تو یار یہاں تو حدیث میں آتا ہے کہ اگر قبرستان سے کوئی اچھا عالم جو کہ باعمل عالم ہو، اگر وہ علماء وہ عالم قبرستان سے گزر جائے، اللہ پاک قبرستان والوں پر سے 40 دن کے لیے عذاب کو دور فرما دیا کرتا ہے۔ تو جب عالم کے گزرنے سے فائدہ ہے تو مصطفیٰ کے گزرنے سے کتنا فائدہ ہوگا۔ حضور گزرے، سرکار گزرے، لیکن میرے آقا رؤوف الرحیم ہے، جب دیکھا عذاب ہو رہا ہے تو فوراً 2 لکڑیاں لگا دی۔ جب آگے بڑھے تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ پھر یہ لکڑی کیوں؟ تو فرمایا اس لیے لگایا کہ جب تک یہ تر یعنی گیلی رہیں گی تب تک یہ اللہ کا ذکر کرتی رہیں گی، جب تک یہ گیلی رہیں گی تب تک اللہ کا ذکر کریں گی، اور جب تک یہ اللہ کا ذکر کریں گی، جب تک یہ اللہ کا ذکر کرے گی اللہ ان پر سے عذاب دور فرما دے گا۔ اب یہیں سے مسئلہ خاص کیا ہمارے علماء نے۔ آپ لوگوں کے یہاں جب انتقال ہوتا ہے، ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے، آپ کے یہاں بھی، تو قبرستان جاتے پھول ڈالتے ہیں، ڈالتے ہیں نا، سب ڈالتے ہیں نا، ماشاءاللہ۔ کیوں ڈالتے ہیں؟ کبھی سوچا ہے کیوں ڈالتے ہیں؟ بھائی پھول سے کیا ہونا ہے؟ کبھی سوچا کیوں ڈالتے ہیں؟ تو اس لیے ڈالتے ہیں کہ علماء فرماتے ہیں کہ جب تر یعنی گیلی شاخ سے عذاب دور ہو سکتا ہے،
تو پھول تو اس سے بھی زیادہ گیلے ہوتے ہیں، خوشبودار بھی ہوتے ہیں، تو ان سے بھی اللہ عذاب دور فرما دیتا ہے، اس لیے ڈالے جاتے ہیں۔ تو پھول اس لیے ڈالتے ہیں ہمارے یہاں پر، ہے نا؟ اب پھول ڈالا تو اس لیے ڈالا کہ عذاب دور ہو جائے۔ اب سوال میں آپ سے کرتا ہوں، کیونکہ آپ سننی ہے تو ایک سوال کر لوں، کروں؟ ہاں، جواب دیں گے نا؟ ہاں، تو پھول ڈالتے ہیں کس لیے؟ میں نے جواب دیا، کس لیے ڈالتے ہیں؟ عذاب دور کرنے کے لیے، اس لیے پھول ڈالتے ہیں۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، نور الدین نہار شاہ ولی پر عذاب ہو رہا ہے کیا؟ پھر وہاں پھول کیوں ڈالتے ہیں؟ ایک جواب، خوشبو، اگربتی بھی لگا سکتے ہیں، ہے نا؟ تو سوال پوچھا کہ بھائی نور الدین نہار شاہ ولی کے عذاب نہیں ہو رہا ہے، ہمارا یقین ہے کہ اللہ کے ولیوں کے عذاب نہیں ہوتا، ہے نا؟ تو پھر ان کے یہاں پھول کیوں؟ اور اتنے پھول جتنے ہمارے مردے پر ہیں اس سے زیادہ وہاں پہلے، جبکہ وہاں زیادہ ہونا چاہیے، یہاں کم، لیکن یہاں زیادہ کیوں؟ تو علماء فرماتے ہیں اس لیے کہ جو پھول عذاب دور کر سکتے ہیں وہ پھول مرتبے بھی بڑھا سکتے ہیں۔ تو جو گناہگار ہے اس کا عذاب دور ہوتا ہے، اور جو جنتی ہے اس کے مرتبے بلند ہو جاتے ہیں، اس لیے ہم پھول ڈالتے ہیں۔ اب پھول ڈال دیا تو میرے آقا سرور کائنات نے وہ لگایا اور آگے بڑھ گئے، تو میرے مصطفیٰ تھے، وہ کون تھے؟ وہ میرے آقا تھے۔ پھول ڈالا، آگے بڑھے، وہ لگا کر کے عذاب دور کر دیا، پھر آگے بڑھے۔ لیکن اس سے پہلے میں کہہ رہا تھا کہ حضرت عیسیٰ کا گزر ہوا، تو حضرت عیسیٰ نے کچھ نہیں کیا، گزر گئے، اور جب تھوڑی دیر بعد یا 2-3 دن بعد واپس آئے، تو جیسے ہی واپس آئے تو دیکھا کہ اس قبر کے اندر اللہ کی رحمتیں جمع برس رہی ہے، اسی قبر میں جس میں عذاب ہو رہا تھا۔ تو چونکہ حضرت عیسیٰ اللہ کے نبی ہے تو ڈائریکٹ بات کر سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں، جواب آ سکتا ہے۔ تو انہوں نے فوراً عرض کیا کہ مولا یہ کیا ماجرا ہے؟ 3 دن پہلے تو اس پر عذاب ہو رہا تھا، اچانک اس کا عذاب دور ہو گیا۔ تو اوپر سے آواز آئی، جواب آیا کہ اے عیسیٰ، یہ میرا بندہ جو ہے نا بڑا گنہگار تھا، بڑا خطا کار تھا، جب قبر میں آیا تو اس پر عذاب شروع ہو گیا، لیکن جب یہ مرا تھا تو اس نے اپنی بیوی کے پیٹ میں اپنا ایک بچہ چھوڑا تھا، وہ بچہ اس کے مرنے کے بعد پیدا ہوا، پیدا ہونے کے بعد وہ بچہ آج 4 سال کا ہوا، 4 سال کا ہونے کے بعد پہلی بار مدرسہ پہنچا، اور پہلی بار جب مدرسہ پہنچا تو آج اس بچے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا۔ تو اللہ نے فرمایا عیسیٰ میری رحمت کو گوارا نہیں ہوا کہ میرے جس بندے کا چھوٹا بیٹا زمین کے اوپر مجھے رحمان و رحیم سے پکارے، میں اس بندے پر زمین میں عذاب کروں، اس لیے میں نے اس پر سے عذاب ہٹا کر اس پر رحمتوں کی برسات فرما دی۔ اب اندازہ لگائیں کہ صرف بسم اللہ پڑھنے پر عذاب ہوتا ہے نا، بسم اللہ پڑھا عذاب دور۔ تو ہمارے یہاں تو بسم اللہ بھی ہوتی ہے، لا یستوی بھی ہوتی ہے، قل یا ایھا الکافرون بھی ہوتی ہے نا، قل ھو اللہ احد بھی ہوتی ہے، قل اعوذ برب الفلق بھی ہوتی ہے، پھر قل اعوذ برب الناس بھی ہوتی ہے، پھر الحمد شریف بھی ہوتی ہے، پھر الف لام میم بھی ہوتا ہے، تھوڑی سی آیتیں، پھر اس کے بعد سورہ بقرہ کی آخری آیتیں بھی ہوتی ہے، پھر آیت الکرسی بھی ہوتی ہے، پھر لقد جاکم بھی ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی بھی ہوتا ہے، پوری فاتحہ ہوتی ہے۔ اب فاتحہ پڑھ کر پھر ہم اپنے مردے کے لیے کہتے ہیں اے اللہ اس کا ثواب فلاں کو پہنچا دے۔ تو جب بسم اللہ سے عذاب دور ہو سکتا ہے تو پوری فاتحوں سے کتنا کچھ ہو سکتا ہے، اس لیے ہمارے بزرگوں نے فاتحہ کا طریقہ بتایا ہے۔ تو فاتحہ کا طریقہ ہمارے بزرگوں نے اس لیے بتایا۔